السلام علیکم۔ TOT ولاگ تعلیم اور تربیت چینل میں خوش آمدید۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن گناہ گاروں کو اور برے اعمال کرنے والے لوگ جب اپنے گناہوں کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر گواہوں کو پیش کرے گا۔ ان گواہوں کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرمایا گیا ہے، انہی میں سے ہم کچھ آیات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 4 النساء کی آیات نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس آیات کے کانٹیکس میں مختلف مفسرین نے فرمایا ہے، لکھا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں کہ ان لوگوں پر حضور کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ حضور نے ان لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچائے تھے اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ نہیں مانے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس آیات سے مراد قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ ہیں اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں پر حضور کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 10 آیات نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کا گواہ ہے۔ تیسری گواہی جو لوگوں کو دکھائی جائے گی، اس کا ذکر سورت نمبر 18 کے آیات نمبر 49 میں ہے، اور رکھ دیا جائے گا عمل نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا عمل نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے عمل نامے رکھیں گے، اور ان عمل ناموں میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہوگی، اس لیے مجرموں کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن چوتھا گواہ جو پیش کیے جائیں گے لوگوں پر، اس کا ذکر سورت نمبر 24 کے آیات نمبر 24 میں ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ ایک انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا، اپنی زبانوں سے جو کچھ بولا ہوگا، صحیح یا غلط، اپنے ہاتھ سے جو اعمال کیے ہوں گے صحیح یا غلط، اور اپنے پاؤں کے ذریعے وہ کسی غلط جگہوں پر گئے ہوں گے یا کسی صحیح جگہوں پر گئے ہوں گے، ان سب کے بارے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور مجرموں کے لیے یہ بہت ہی ڈراؤنا موقع ہوگا۔
पांचवा गवाह जो क़यामत के दिन लोगों पर पेश किए जाएंगे उनका ज़िक्र सूरत नंबर 82 में आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 में है। जो बड़े बाइज़्ज़त लिखने वाले हैं वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। इन दो आयतों में उन फरिश्तों का ज़िक्र है जो हर इंसान के साथ मुकर्रर है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने उनको बाइज़्ज़त लिखने वाले कहा है और दूसरी आयत में फरमाया कि वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो, यानी वो ऐसे फरिश्ते हैं जो बहुत ही बाइज़्ज़त है और वो वही कुछ लिखते हैं जो इंसान करता है, और वो फरिश्ते भी पेश किए जाएंगे और उन्होंने जो कुछ लिखा होगा वो भी पेश किया जाएगा। छठे नंबर पर जो गवाह पेश किए जाएंगे उस बारे में सूरत नंबर 99 में आयत नंबर 4 में और आयत नंबर 5 में उसका ज़िक्र है। उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। इस आयत में ज़मीन और ज़मीन के उन जगहों का ज़िक्र किया जा रहा है जहाँ पर लोगों ने गुनाह किए होंगे, यानी ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर किसी भी इंसान ने कोई भी गलत काम किया होगा तो ज़मीन का वो टुकड़ा गवाही देगा कि हाँ इस इंसान ने यहाँ पर ये काम किया था। और ज़मीन का वो टुकड़ा ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होगा। अंदाज़ा करें जब क़यामत के दिन ये सारे गवाह पेश कर दिए जाएंगे तो किसी भी इंसान को जुर्रत नहीं होगी कि वो अपनी गुनाह का इनकार कर सके या अपने गुनाह को जुटला सके और ये कह सके कि मैंने तो ये गुनाह नहीं किया था, ये तो ऐसे ही मेरे अमालनामे में लिख दिया गया है। अल्लाह ताला हमको क़यामत के दिन की रुसवाई से बचाए और हमें हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।